السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج 15واں پارہ اور 15ویں پارے کی 15ویں نشست، جس کا آغاز ہو رہا ہے سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل۔ چونکہ پہلی جو ہمارے پاس انڈیا و پاکستان میں جو قرآن مصحف چھپی ہے اس میں بنو اسرائیل نام تھا، اور آج کل جو عرب سے جو کتابیں یعنی قرآن کریم چھپ رہی ہیں اس میں اس کا نام سورہ اسراء ہے۔ سورہ اسراء کے نام سے ذکر کیا گیا۔ اسراء کہا جاتا ہے رات کے وقت سفر کرنے کو، اور رات معنی یہ ہے کہ رات کو لے جانا، چونکہ اس سورہ میں سورہ اسراء یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اسراء اور معراج کا ذکر ہے، اس وجہ سے اللہ عز و جل نے اس سورہ کا نام اسراء رکھا ہے۔ اور واقعہ معراج کا ذکر ملتا ہے، یہاں معراج کا واقعہ بیان کیا گیا جو نبوت کے 11ویں یا 12ویں سال پیش آیا۔ اس مقدس سفر کو 2 حصوں میں بانٹا گیا۔ پہلا حصہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، اور دوسرا حصہ بیت المقدس سے آسمانوں تک بلکہ عرش تک اور اللہ کے دربار تک، عرش معلیٰ تک۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کے اس سفر کو اسراء کہا جاتا ہے، اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں کا جو سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے، جس کا ذکر سورہ نجم کی آیات اور احادیث متواترہ سے ملتا ہے۔ عموماً پورے واقعے کو لفظ معراج سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی معجزات میں اور خصوصی امتیازات میں سے یہ ایک امتیاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حالت بیداری میں عطا فرمایا، نہ کہ نیند کے عالم میں۔ بعض حضرات جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حالت نوم میں تھا، یہ غلط ہے، بلکہ یہ حالت بیداری میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کروائی اور ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اپنے دیدار سے اللہ نے مشرف فرمایا ہے۔ اس سفر میں جو آپ کو ہدیے اور 3 چیزیں بطور خاص عطا کی گئی، پہلا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، دوسرا جو شخص نماز کے علاوہ 50 نمازیں تھیں جو جا کر کے 5 نمازیں ہو گئی، پھر فرمایا جو شخص شرک نہ کرے اگرچہ کہ گناہ کبیرہ کرے تو ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ 50 نمازیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے اور ان کے صدقے میں 50 سے 5 ہو گئی۔ تو جو حضرات 5 نمازیں جو وسیلے کے قائل نہیں ہے تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ 50 نمازیں پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں دے کر کے روانہ فرمایا تھا، مگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وسیلہ تھا، وہ درمیان میں 6 آسمان پر آ گئے، آ کر انہوں نے بار بار کہنے لگے کہ جائیے اپنے رب کے دربار میں کم کروائیے، آپ کی امت نہیں پڑے گی، تو 50 سے جا کر 5 بنے۔ تو جو حضرات 50 وسیلے کے منکر ہے انہیں چاہیے کہ وہ 50 نمازیں پڑھے، اور جو وسیلے کے قائل ہیں پھر وہ 5 نمازیں پڑھا کرے۔ پھر بنو اسرائیل کا ذکر کیا گیا کہ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، یعنی 2 مرتبہ، یعنی پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اور دوسری مرتبہ کئی اور انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے ہوئے انہوں نے زمین میں فساد برپا کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر جو بخت نصر کو مسلط کیا تھا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ جس نے بخت نصر نے فلسطین میں بنی اسرائیل پر حملہ کیا، یہودیوں پر، اور ان کو بیت المقدس کو تباہ و تاراج کر دیا، یہودیوں کو قتل عام کیا گیا، اور ہزاروں کی تعداد میں ان کو قیدی بنایا گیا اور انہیں بابل لے جایا گیا، جہاں انہیں تقریباً 70 سال تک ذلت، خواری اور ناکامی اور غلامی ان کا مقدر بنایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر سے خوشحالی کا موقع عطا فرمایا، کثیر تعداد میں مال اور زر عطا فرمائے، پھر ایک مرتبہ فلسطین میں آ کر آباد ہوئے، پھر وہی ان کے پرانے کرتوت جاری رہے۔ پھر اللہ نے تیوتس رومی کو ان کے اوپر مسلط فرمایا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ پھر دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے ان پر تیوتس رومی کو مسلط کیا، اس نے بھی بخت نصر کی طرح انہیں نیست اور نابود کیا اور بیت المقدس کو ویران کر کے چلا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد وَإِنْ عُدْتُمْ وَعَدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ فرمایا کہ ہم پھر لوٹائیں گے آپ کو، کیسے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دور مبارک میں وہ نظر آیا۔ پھر یہودیوں کی اپنی یہی سرکشی جاری و ساری رہی تو ان کو مدینہ پاک سے بھی نکال دیا گیا، اور حضرت عمر نے خیبر میں اپنے دور مبارک میں خیبر کے مقام سے بھی ان کو نکال کر کے باہر کر دیا، پھر وہی اپنے پرانے مقامات پر جا کر بسنے اور رہنے لگ گئے۔
پھر فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات۔ قرآن کریم ایک جامع کلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے روانہ فرمایا ہے، ان کی ہدایت اور ان کی صحیح راست بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اس کے مقصد کا ذکر فرمایا۔ پھر حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ذکر، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کا احسان مانو اور اس کی بندگی کرو اور ساتھ ہی ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ بڑا اہم ہے کہ اللہ نے ایک ہی آیت میں اپنی بندگی کے بعد والدین کا حکم صادر فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے والدین کی اہمیت کا ذکر ملتا ہے۔ ان کو اف تک نہ کہو۔ ماں باپ میں سے بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے تو ان کو زندگی والے اس نقصان سے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ والد گرامی یہ کیا کیا یا وہ کیا کیا، یا ماں باپ کو ڈانٹنا بھی نہیں، ان کے ساتھ برزبانی نہیں کرے، ان کے ساتھ گالی گلوچ کرنا، یہ ساری چیزیں اف کے اندر آئے گی اور اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے کے برابر ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلسل آیتوں میں اوامر یعنی کرنے کے کام اور نواہی نہ کرنے کے کاموں کا ذکر کیا۔ دین دو چیزوں کا خلاصہ ہے، کرنا نہیں کرنا، کرنے کے کام اور نہیں کرنے کے کام۔ ان 2-3 آیتوں میں اللہ نے اس رکوع میں 8 نہیں کرنے کے کام اور 3 کرنے کے کام ذکر کیے۔ نہیں کرنے کے کام کیا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو بھوک اور پیاس کی وجہ سے قتل مت کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تم کو بھی رزق دیں گے۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، ان کا مارنا بہت بڑا گناہ ہے، اس کا ذکر ملے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ عز و جل نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، پھر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کرنا نہیں، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا فرمایا۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام قرار دیا، بے جان کسی کا قتل غیر ضروری طور پر مت کیا کرو۔ پھر فرمایا فلا یسرف فی القتل، جب قصاص کا معاملہ آئے تو پھر اس میں زیادتی مت کرو، اعتدال پسندی کو باقی رکھو۔ پھر فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم، نہیں کرنے کے کام یعنی مال یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ۔ پھر کرنے کے 3 کام کہے گئے، وأوفوا بالعہد، اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ پھر فرمایا وأوفوا الکیل اذا کلتم، اور وزن تولنے کے وقت ترازو کو برابر استعمال کرو۔ پھر آگے فرمایا وزنوا بالقسطاس المستقیم، فرمایا تولنے کے لیے درست ترازو لیا کرو، کسی چیز کو ناپو تو برابر ناپو، تولو تو برابر تولو۔ یہ 3 کرنے کے کام۔ پھر نہ کرنے کے کام آئیں گے آگے، ولا تخف ما لیس لک به علم، جس چیز کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑ جاؤ۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، کہ اور اللہ کے ساتھ کسی کو معبود مت بناؤ۔ پھر اس کے بعد باس بعد الموت، یعنی لوگ مرنے کے بعد جو ہے جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائے گی تو کیا اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ پھر سے پیدا کرے گا؟ منکرین پوچھتے تھے، پرانی ہڈیاں اٹھا کر کے لاتے تھے، کہ اللہ اس سے پیدا فرمائے گا؟ اللہ نے فرمایا ہاں اللہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا۔ پھر مشرک کی حالت کا ذکر ہوا، واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا۔ جب وہ سمندر میں ہوتا ہے، جب سمندر میں کشتی ہچکولے کھا رہی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے، گڑ گڑا کر پکارتا ہے کون بچائے گا؟ کہنے لگتا ہے اللہ ہی بچائے گا۔ جب وہ پھر خشکی پر آ جاتا ہے پھر وہ اعراض کرنے لگ جاتا ہے اور اپنے پرانے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ نماز پنجگانہ کا حکم ملتا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ۔ اس آیت میں اللہ نے 5 نمازوں کا ذکر کیا، یعنی سورج کے زوال سے سورج کے چھپ جانے تک، رات کے چھا جانے تک، زوال شمس کے بعد ہے ظہر، اس کے بعد ہے عصر، اس کے بعد ہے مغرب اور اس کے بعد ہے عشاء۔ کب تک؟ رات کے چھا جانے تک۔ تو سورج کے زوال کے بعد سے رات کے چھا جانے تک 4 نمازوں کا ذکر۔ قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے۔ اللہ نے یہاں صلاۃ کی بجائے قرآن فرمایا۔ فجر کی نماز میں عام نمازوں کی بنسبت زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے، اسی لیے اللہ نے نماز کی بجائے قرآن کا لفظ کہا گیا۔ پھر اس کے بعد تہجد کا ذکر ملتا ہے کہ اے حبیب پاک، آپ کے اوپر اللہ نے زائدہ طور پر تہجد کی نماز رکھی ہے، تو اس کی 8 رکعت ہے۔ اگر کسی کو اندیشہ ہو کہ صبح نہیں اٹھ سکتا تو وہ عشاء کے بعد نماز کے بعد بھی تہجد کی نیت سے 8 رکعت پڑھ کر سو سکتا ہے۔ تو روح کے متعلق سوال ہوا، مشرکین نے یہودیوں کے بتائے ہوئے سوالات میں سے ایک سوال کیا کہ روح کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، تو آپ نے فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی پتہ ہے، اس نے وہ علم بہت کم لوگوں کو عطا فرمایا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی 9 واضح نشانیوں کا ذکر، یعنی یہاں موسیٰ علیہ السلام نے 9 واضح نشانیاں اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ ان نشانیوں سے مراد یا تو معجزات ہے یا احکام خداوندی ہے۔
اگر معجزات لیے جائیں تو فرعون پر اللہ تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ کو دیا عصا، ان کا ید بیضا، ان کا چمکتا ہوا ہاتھ، پھر اس کے بعد اللہ نے ان کے اوپر طوفان کا عذاب، کپڑوں میں جوئیں، اور ان کے ٹڈیوں کا عذاب اور مینڈکوں کا عذاب، یہ جو عذاب، اور ناک اور منہ سے خون کا بہنا، پانی کا خون بن جانا، یہ سارے عذاب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے دور فرمائے۔ تو ان کو اللہ نے اپنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں میں ذکر فرمایا۔ یا پھر جو احکام دیے گئے وہ کیا تھے کہ شرک نہ کریں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، ناحق کسی کا قتل نہ کریں، کسی پر جھوٹی تہمت اور الزام نہ لگائیں، یا جادوگری نہ کریں، سود نہ کھائیں، پاک دامن عورت پر بدکاری کا بہتان نہ لگائیں، اور میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر نہ جائیں۔ یہ احکام بھی ممکن ہے، ہو سکتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سارے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى، بہترین نام اللہ ہی کے ہے، جب پکارو تو اس کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارو، وہ خوش ہوتا ہے اور عطا فرمایا کرتا ہے۔ پھر فرمایا قرات میں اعتدال ہونی چاہیے، یعنی ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، یعنی بہت زور سے بھی نہ پڑھا جائے، بہت آہستہ بھی نہ پڑھا جائے۔ ہر کام میں اسلام میں اعتدال ہے، اعتدال کا نام ہی دین ہے۔ اگر اعتدال نہ ہوگا تو پھر آدمی راہ راست سے گمراہ ہو جایا کرے گا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے اصل جو اہم سورہ ہے، وہ ہے سورہ کہف۔ اس سورہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ کہف کہتے ہیں غار کو، ایسا غار جو ٹاپ سے اوپن ہو۔ غار تو غار ہی ہوتا ہے، کیو جس کو ہم کہتے ہیں، مگر یہ غار ایک خاص قسم کا غار ہے جو اوپر ٹاپ سے اوپن رہے، نیچے سے اوپر چڑھ کر اندر اترنا پڑتا ہے۔ یہود مدینہ نے، مشرکین مکہ یا مشرکین مکہ نے یہودیوں سے پوچھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال فرمائے تھے کہ روح کیا ہے، اصحاب کہف کون ہے، ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے۔ روح کا بیان تو آپ کو بنی اسرائیل میں آ چکا تھا سورہ اسراء میں۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں کل تمہیں بتاؤں گا اس کے بارے میں، سورہ کہف کے بارے میں۔ آپ یہ سوچیں کہ بھئی کل جبریل امین آ جائیں گے اور پوچھ کر آپ بتا دیں گے، وحی نازل ہو جائے گی، مگر ہوا یہ کہ وحی کا سلسلہ کچھ دن تک بند رہا۔ بعض کہتے ہیں کہ 15 دن تک یہ سلسلہ موقوف رہا۔ اس کے بعد یہ سورہ کی آیت نازل ہوئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اے حبیب پاک آپ یہ مت فرمائیے کہ میں کل کہوں گا، بلکہ یہ فرمائیے الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کہے۔ انشاءاللہ کا ورڈ ایڈ کر، یہ اصل میں امت کو بتانا تھا، یہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بتانے کا مقصد نہیں تھا، بلکہ امت کی تعلیم اور تربیت اور ان کی ترغیب کے لیے اصل تھا، دراصل یہ مقصد تھا۔ پھر اس کے بعد ہونے یہ لگا کہ اصحاب کہف کا قصہ یہ ہے کہ ایک مشرک اور ظالم دقیانوسی زمانے کا بادشاہ، چند نوجوان توحید کے قائل تھے، یہ بادشاہ انہیں پریشان کرتا تھا، اور اس نے ان کو طلب کیا تھا کہ نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں چھپ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں انہیں گہری نیند میں سلا دیا۔ اس غار میں وہ 309 سال تک سوتے رہے، 309 ایئرس۔ جب 309 سال کے بعد وہ اٹھ کر بیدار ہوئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کتنا سوئے، کیونکہ کہنے لگا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، تو کہنے لگے نہیں۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آیا انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کر کے جو ہے احتیاط سے جانا، جا کے کچھ کھانے پینے کی چیز لے آؤ، بھوک لگ رہی ہے۔ وہ جب بازار مارکیٹ گئے، جانے کے بعد وہ سکہ جب مارکیٹ میں دیے تو وہ سکہ دیکھنے لگا دکاندار، اور یہ آدمی کو دیکھنے لگا یہ کہاں سے آ گیا۔ وہ 309 سال پرانا سکہ تھا، وہ پکڑ لیا، کہنے لگا ہو سکتا ہے کہ تیرے پاس کوئی خاص خزانہ لگا ہوگا، بادشاہ کے پاس لے۔ وہ بادشاہ بدل گیا، 309 سال میں ساری چیزیں بدل گئی۔ وہ دوسرا اچھا بادشاہ، نیکوکار بادشاہ تھا، اس کے پاس پیش کیا۔ اس نے پوچھا کہ بھئی تمہارے پاس یہ کہاں سے آیا، کہاں سے چوری کی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے چوری نہیں کی، ہمارے اور بھی ساتھی ہیں جو ایسا معاملہ ہوا۔ تب ان کو یاد آیا، ہاں یہ ایسا ایک قصہ ہوا تھا، چند لوگ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ بادشاہ اور ساری قوم آئی، اصحاب کہف کے پاس آئی، اور انہوں نے دیکھا ان کو، اور ان کو کہا کہ آپ یہیں پر آرام کریے۔ وہ اور ان کا کتا وہ ساتھ سو رہے تھے، وہ سوتے رہ گئے وہاں پر۔ انہوں نے اس غار کو کور اپ کر دیا اور اس مقام پر یادگار کے طور پر ایک مسجد بھی بنا دی۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کی بھی حفاظت فرمایا کہ جب سورج نکلتا تو تھوڑا سا ہٹ کر کے نکلتا تاکہ ان کو نیند میں کوئی خلل نہ ہونے پائے۔ یہ ایک معجزہ، ایک کرامت تھی، ان اولیاء کرام کی کرامت کے طور پر اللہ نے ذکر فرمایا۔ ذالک آیات من آیات اللہ فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اگر روٹین ہوتی تو وہ نشانی نہیں کہلائی جاتی، کوئی معجزہ اور کرامت ہوتی ہے تو اللہ کی آیات ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کی تعداد، اس پر اختلاف ہوا کہ بھئی کتنی تعداد تھی۔ کوئی کہنے لگے سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔
کوئی کہنے لگے 5 تھے، ان کا 6واں ان کا کتا، کوئی کہتے ہیں 7 تھے، ان کا 8واں کتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وہ لوگ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت 2 آدمیوں کی مثال پیش کی۔ 2 آدمی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے سرفراز کیا، بہترین باغات عطا فرمائے، اور مال و دولت سے دل لگا کر جو ہے ایک آدمی نے ان میں کا کفر اختیار کر لیا، اور دوسرے نے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ تو اس مومن نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ نے تجھے ایک نطفے سے پیدا کیا، جو کچھ ہے تیرے پاس اللہ ہی کی طرف سے ہے، لہٰذا تو ناشکری مت کر۔ اس نے ناشکری کیا، اللہ نے تیز ہوا اور آندھی کے ذریعے سے جو کافر تھا اس کے باغ کو تباہ فرما دیا، اور جو مومن تھا اس کو اور نواز دیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ مال اور دولت دنیا کی زینت ہیں۔ یہ دو آدمیوں کا قصہ ذکر کر کے اب یہاں بتایا جا رہا ہے مال و دولت کا ہونا یہ کوئی اللہ کی فرمانبرداری یا اللہ کے خوش ہونے اور راضی ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کو مال و دولت دے، کئی مرتبہ بغیر مال و دولت کے بھی اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے، اور مال و دولت کا ہونا کسی سے راضی ہونے کی بھی دلیل نہیں ہوا کرتی۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا قصہ بیان ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ روئے زمین پر اس وقت سب سے بڑا عالم کون؟ آپ نے فرمایا کہ میرے سوا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے ہمارا خضر، ان کے پاس جائیں۔ یہ قصہ آیت نمبر 60 سے لے کر 16ویں رکوع میں آیت نمبر 82 تک یہ چلے گا۔ ملاقات کا جو مقام بتایا گیا تھا وہاں پر حضرت خضر سے ملاقات ہوتی ہے، مچھلی پکا کر جانے کا حکم ہوتا ہے، وہاں مچھلی زندہ ہو کر توشے میں سے چلی جاتی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو غلام تھے، جو ساتھی تھے صحابی یوشع بن نون، وہ بتانا بھول جاتے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے جہاں اولیاء کرام ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، وہاں پر مردہ زندہ ہوا کرتے ہیں۔ مردہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی اس مقام پر جہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کی نشانی بتائی گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ نہیں، آپ بالکل نہیں رہ سکتے، آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو بہرحال پہلا سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ حتیٰ اذا رکب فی السفینۃ خرقہا، کشتی میں چڑھتے ہیں تو حضرت خضر کشتی میں جاتے جاتے آخر میں اترنے سے پہلے اس کا چکلا اکھاڑ دیتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں یہ کیا کیا آپ نے؟ بھئی اس نے ہمارے ساتھ پیسے بھی نہیں لیا، احسان کیا، اور آپ نے اس کا چکلا اکھاڑ دیے۔ بولے میں نے کہا تھا آپ صبر نہیں کریں گے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ اور نہیں اب نہیں پوچھوں گا میں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا۔ پھر اس کے بعد فانطلقا حتى اذا لقي غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک بچے سے ملے، بچے کھیل رہے تھے، وہاں پر ایک بچے کو پکڑا اور اس بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصع، اب آپ کو بولا تھا میں کہ آپ برداشت نہیں کریں گے، انہوں نے کہا کہ اب میرا آخری چانس ہے، اس کے بعد اگر میں کوئی سوال کروں تو آپ مجھے اپنے سے علیحدہ کر دئیے۔ چونکہ یہ اب یہاں کا جو تیسرا واقعہ ہے، تیسرا قصہ، اور ان واقعات کی تفصیلات 16ویں پارے میں، اگلے پارے میں آ رہی ہے۔ تو اب ہم یہاں پر اپنے آج کی اس 15ویں پارے کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔